آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ. میں ہوں سمیہ خورشید. میرے ساتھ موجود ہے سینئر اینکر پرسن سبحان کھوسر صاحب. پروگرام میں عمران خان کو عدالت سے معافی سمیت مختلف ایشوز پہ گفتگو ہوگی. اس حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو عدالت سے معافی تو مل گئی, کیا عمران خان کے اچھے دن شروع ہو گئے؟ بہت شکریہ. میرا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں پہلے تو ان کے جو ان کے مشیر تھے وہ انہیں یہ بتاتے تھے کہ آپ بہت زیادہ پاورفل ہیں, آپ کے ساتھ کروڑوں فالوورس ہیں, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو عمران خان صاحب سب سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کچھ کیا نہیں, میں معافی نہیں مانگوں گا. جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے پہلی بار تب بھی انہوں نے جو جمع کروائی تھی, اپنی جو معافی نامہ جمع کروایا تھا, جو جواب جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جمع کروایا تھا, انہوں نے اس میں جو واضح الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں معافی کے الفاظ استعمال نہیں کیے, جس سے عدالت مطمئن نہیں ہوئی. اور اس کے بعد فرد جرم جب ان کے اوپر عائد ہوا تو تب ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں پھر احساس ہوا کہ حامد خان جو ان کے وکیل تھے, جنہوں نے پہلے دن سے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی, تب عمران خان صاحب اسی بات پہ واپس آئے, معافی مانگی. میں نے کل بھی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے اس سارے جو کورٹ کی جگہ توہین عدالت کا معاملہ ہے, اس سے عمران خان کی جان چھوٹ جائے گی, کل میں نے کہا تھا. تو آج اس سے پہلے عمران خان صاحب جس خاتون جج کو دھمکیاں دی تھی, عمران خان صاحب ان کے پاس چل کے ان کے آفس میں گئے, چیمبر میں گئے, وہاں پر وہ موجود نہیں تھیں. یہ پیغام چھوڑا کہ میڈم آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا عمران خان صاحب آئے تھے. تو اس کے بعد باضابطہ طور پر جو معافی نامہ جمع کروایا ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی 5 رکنی جو بینچ ہے باضابطہ طور پہ متفقہ طور پر عمران خان صاحب کی جو معافی ہے اس کو قبول کر دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کی جو جان ہے, کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس توہین عدالت کا جو کیس تھا ان سے ان کی جان اب چھوٹ چکی ہے. مزید جو مختلف معاملات ہیں, مختلف کیسز ہیں, ان کا سامنا عمران خان صاحب کو اب بھی کرنا پڑے گا. تو سر ایک کیس جو ہے وہ عمران خان کا ختم ہوتا ہے, دوسرا کیس شروع کر دیا جاتا ہے. جب کارروائی آگے بڑھانی نہیں ہوتی, کرنی نہیں ہوتی, تو شروع کیوں کی جاتی ہے؟ آخر حکومت کیا چاہتی ہے اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, اور وہ فالوورز جو عمران خان صاحب کے ہیں وہ متحرک بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کو شوشہ چھوڑا جاتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. اب بھی عمران خان صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ان کے لوگ ساتھ ہیں. جہاں جلسہ کرتے ہیں اسلام آباد میں تو اسی وقت مختلف شہروں میں خود بخود لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے مقبول لیڈر پر جلدی ہاتھ ڈالنا حکومت کے لیے آسان نہیں ہے, یہ تو بات طے ہے. اس کے علاوہ یہ ایشو ہے, دوسرا ایک پریکٹس ہوتی ہے. دیکھیں کسی بھی آدمی کو, عمران خان صاحب اسی وجہ سے تھوڑا غرور میں بھی ہیں, تکبر میں بھی ہیں کہ میرے اتنے سارے فالوورز ہیں, اور حکومت اس طرح کرے کسی بندے کو جس طرح پریشان کیا جاتا ہے, انگیج کیا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے انہیں انگیج رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے ان سارے پریکٹس سے کہ عمران خان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی. تو یہ تاثر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے وہاں ریلیف بھی دے رہے ہیں, اور جہاں جہاں پھر عمران خان کے خلاف کوئی اور مقدمہ بنانا ہے وہ مقدمہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن عمران خان کے خلاف کارروائی اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ اب تک جو اس کے فالوورز ہیں وہ بڑی تعداد میں اس کے ساتھ ہیں. ہاں, تو اس وجہ سے عمران خان کے خلاف کارروائی کریں گے کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک جیسا ٹیمپو جسے کہتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب انہیں یہ لگا کہ ان کا ٹیمپو بن گیا تو عمران خان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج رکھا جا رہا ہے. اور یہ ایک حقیقت اور بھی ہے, وہ حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ پہ عمران خان صاحب کی جگہ پہ کوئی اگر اور اس پاکستان کا سیاستدان ہوتا تو آج وہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آتا. کیونکہ اس طرح کے بیانات, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کسی اور کی جرت نہیں کہ وہ کرے. لیکن عمران خان صاحب اپنے فالوورز اور اپنی جو ٹیم ہے اس کے بلبوتے پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ کر سکتے ہیں, کب تک کر سکتے ہیں. تو سر جب بھی حکومت عمران خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرتی ہے تو عمران خان اداروں کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں, تو عمران خان خود کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں تو میرا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب, یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کو لانے والے کون تھے یہ ہر کسی کو پتا ہے. عمران خان کی تربیت کہاں ہوئی یہ بھی سب کو پتا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں ہو کہاں سے رہی ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب شاید حکومت کو چھوڑ کر
اداروں پہ تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ شاید مجھے ریلیف مل جائے. تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اگر وہاں پریشر بڑھاؤں گا تو کچھ پریشر مجھ سے کم ہوگا. اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے نا اداروں پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں. اب جیسے سائفر کا معاملہ آیا ہے, اس سے پہلے بھی جب عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کا جو تیاری کی حکومت نے, کوئی بیان سامنے آیا تو عمران خان صاحب کا جو غصہ ہے وہ بھڑک جاتا ہے اور بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کے خلاف جو کل جو اجلاس ہوا ہے, اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سائفر کی کاپی گم کر دی گئی ہے. ایف آئی اے کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کرنی ہے, انویسٹیگیشن میں ان کو شامل کرنا ہے. تو اس کے بعد عمران خان کا غصہ اور زیادہ بڑھا ہے اور عمران خان صاحب نے اب پھر اداروں کے خلاف بولنا شروع کیا. کل انہوں نے پھر اپنی بھڑاس نکالی اداروں کے خلاف. جی ہاں, تو یہ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں وہاں پریشر بڑھاؤں گا تو مجھ سے پریشر کم تو ہوگا. عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو عدالتیں اچھی ہو جاتی ہیں, خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیوں کرتے ہیں ایسا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کے لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے, مجھ سمیت ہر بندے کا یہ مزاج ہے کہ ہمارے اگر حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں وہ بات اچھی لگتی ہے, ہم اسے پسند کرتے ہیں اور اگلے کو بولتے ہیں کہ آپ بولیں, مزہ آتا ہے. اور جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا برا لگتا ہے اور ہم اس پہ چڑ جاتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کا مزاج اس طرح, عمران خان صاحب کا بھی مزاج اس طرح کا ہی ہے. اگر رات کو آئین بچانے کے حوالے سے اگر عدالتیں کھلتی ہیں تو عمران خان خود, ان کے فالوورز, ان کے سپورٹرز سب تنقید کرتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کھلی. لیکن اب 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اتوار کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے مثال کے طور پر آپ نے اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بنا ہے تو آپ نے کورٹ میں خود جانا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک پروسیس ہے, وہ سارا آپ نے خود جا کے کرنا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب وہاں نہیں جاتے. تو یہ ایک عدالتوں کا ٹرینڈ بنا ہے. تو عمران خان صاحب آج خود بھی کہا ہے کچھ عدالتوں کے فیصلے بہتر ہیں, کچھ خراب ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے ایک اپنا مزاج بنایا ہوا ہے, ان کے حق میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ عدالت ٹھیک, ان کے مخالفت میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ عدالت خراب. اگر مثال کے طور پہ کہ صحافی, پاکستان کے جو صحافی عمران خان کے انہیں لگتا ہے کہ میرے خلاف ہے, اگر کوئی اپنا موقف رکھتے ہیں, اپنی بات رکھتے ہیں تو وہ لفافہ صحافی ہیں. اگر وہ صحافی جو عمران خان کے حق میں, جو ٹی وی چینل سے عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کے بہترین صحافی, پاکستان کے سچے صحافی, پاکستان کے اچھے چینل بن جاتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کے خلاف مخالفت میں بات, وہ چینل بکاؤ نے کا کہا جاتا ہے, وہ غدار کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں. اور اس حد تک کہ سب صحافیوں کے نام لفافہ صحافی, خود ان صحافی جن کے نام یہ لفافہ کہتے ہیں, خود عمران صاحب کہتے رہیں کہ میرا پاکستان کا سب سے بڑا صاحب, مثال کے طور پہ حامد میر ہے, ان کی تعریف کرتے رہیں. جب حامد میر صاحب جیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے, ان کی مخالف. یہ مزاج ہے ہمارے لوگوں کا. عمران خان صاحب اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جو ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ اچھا, جو مخالفت میں آتا ہے وہ برا. بہت بہت شکریہ سبحان خسر صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. وائس پاکستان سے مجھے سمیہ خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.